السلام علیکم رحمۃ اللہ جی، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے عبدالرحمن مکی دیوبندی حیاتی بد عقیدہ مدرس حرم مکی۔ ان سے سوال ہوا مقلدین کو بدعتی کہنے کے حوالے سے، اور انہوں نے الٹا اہل الحدیث کو مقلد بتا دیا کہ اہل الحدیث امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقلدین کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اس کا جواب میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ تقلید کے حوالے سے عبدالرحمن مکی دیوبندی حیاتی ہو یا دیگر مقلدین الدیوبندی البریلویہ، ایک طرف تو یہ اہل حدیث کو غیر مقلد کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ اہل حدیث کو مقلد بتاتے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی حالت وہی ہے جو مکہ کے مشرکوں کی تھی۔ یہ افسوس کا مقام ہے اور ستم ظریفی ہے کہ ایسے بد عقیدہ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور مسجد حرام میں بیٹھ کر درس دینے والے ہیں کہ یہی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے اور ان جو حال سے پوچھا جائے گا وہ خود گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنیں گے۔ مکہ کے مشرکوں کی جیسی حالت ان مقلدین الدیوبندی البریلویہ کی، ان کے چھوٹے سے چھوٹے کی حالت بھی یہی ہے اور ان کے بڑے سے بڑے کی حالت بھی یہی ہے۔ مکہ کے مشرک اور اس سے پہلے دیگر پیغمبروں کی امتوں کے اندر موجود مشرکین کبھی پیغمبر کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دیوانہ کہہ دیتے، کبھی کہتے کہ نہیں یہ تو شاعر ہے، کبھی کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو کوئی قصے کہانیاں اور ناول ہمیں سنا رہا ہے۔ اچھا جی، کبھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کی اس کے اوپر مار پڑ گئی ہے، یہ اس لیے بہکی بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام کا رد کیا اور فرمایا وما هو بقول شاعر، اور اسی طرح فرمایا کہ نہ وہ مجنون ہے، نہ وہ شاعر ہے، نہ اس کا کلام شاعرانہ کلام ہے اور نہ ہی وہ مجنون، نہ وہ دیوانہ ہے۔ تو ان کی حالت بھی یہی ہے جیسے ان مشرکوں کے حوالے سے کہ جتنی منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، ان مقلدوں کا حال بھی یہی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھا عبدالرحمن مکی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دے اس کے دعائیہ جملوں کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑے جاہل کا بھی یہی حال ہے اور گنڈیری بیچنے والے جاہل کا بھی یہی حال ہے کہ جناب یہ اہل حدیث مقلد ہیں امام بخاری کے، اور دوسری طرف دنیا کے اندر اہل حدیث کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کہ جناب یہ غیر مقلد ہیں، یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ غیر مقلد ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ بندہ پوچھے کہ تم مقلد ہو تو پھر امام مالک کی اور امام احمد کی اور وغیرہ کی بھی تقلید کرو رحمہم اللہ تعالی۔ اگر تم امام مالک کی تقلید نہ کر کے وہابی نہ ہوئے، غیر مقلد نہ ہوئے اور توہین کرنے والے نہ ہوئے، تم تین کی تقلید نہ کرو تو تم ہدایت پر، اور ہم چار کی تقلید نہ کریں تو ہم گمراہی پر۔ اگر تین کی تقلید نہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے تو 4 اور 8 اور 12 کی تقلید نہ کرنے والا بھی اہل الحدیث جنت جائے گا۔ تو بھائی میرے، کبھی مقلد کہتے ہیں، کبھی ہمیں غیر مقلد کہنا شروع کر دیتے ہیں، غیر مقلد کہہ کے لوگوں کو باور یہ کراتے ہیں کہ یہ تو ائمہ کرام کے گستاخ ہیں، اور جب ان کا لٹو پھنس جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں یہ بھی مقلد ہیں۔ اور بھائی پہلے آپ نے ہمیں غیر مقلد کہا، اب تو ہمیں مقلد بتا رہا ہے، اب تو ہمیں مقلد بتا رہا ہے، جبکہ پہلے تو ہی ہمیں غیر مقلد کہتا ہے۔ محترم بھائیو، ہم مقلد نہیں ہیں اور کسی مدرسے کے
عام سے طالب علم سے پوچھ لیں، مقلد اور تقلید کی یہ تعریف لغت کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے کہ جناب محدثین کی رائے کو لینے والا، محدثین اور محققین کی تحقیق کو ماننے والا مقلد ہوگا۔ پھر تو امام ابو حنیفہ بھی مقلد ہے، امام صاحب بھی پھر مقلد ٹھہرے۔ جو ان لوگوں نے تعریف کر رکھی ہے، تو محدث کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، محقق کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تقلید کی یہ تعریف دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ہاں جو گھڑنتوتات ہے ان دیوبندی بریلویوں کی، وہاں یہ اپنے آپ میں گھڑنتو گھڑتے رہتے ہیں، اور مکہ اور اس سے پہلے کے مشرکوں کی طرح کبھی غیر مقلد کہا، کبھی وہابی کہا، کبھی نجدی کہا، ہاں جی، اور کبھی جب دیکھا تو غیر مقلد کوئی مقلد کہنا شروع کر دیا۔ جب ہم تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں کرنے والے، تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کریں گے؟ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا لغت میں اور تعریف کی تقلید کی تعریف میں یہ ہے۔ جبکہ محدث اور محقق وہ چاہے علامہ امام بخاری ہو رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ البانی ہو رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ زبیر ہو رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ ارنوت ہوں، یا اس طرح دیگر، تو وہ پوری تحقیق بیان کرتے ہیں، حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کی پوری وجہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ جاہل مقلد نہیں جانتے کہ حدیث، بلکہ جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے کیا کرتے ہیں؟ کبھی شاعر کہا تو کبھی دیوانہ کہا، تو کبھی کہا بتوں کی مار پڑ گئی، کبھی کہا کہ یہ ناول اور کہانیاں سنا رہا ہے۔ یہ ہے ان کی حالت۔ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، وغیرہ، اسماء و رجال کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، ایک ایک راوی کی پوری تفصیلات موجود ہیں، اور اس دلیل کے بنیاد پر حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں تو پوری اسماء و رجال کی کتابیں موجود ہیں، ایک ایک راوی کا پورا پورا ڈیٹا موجود ہے، تو یہاں یہ کہاں سے تقلید ہوئی؟ تقلید تو تب ہوتی کہ امام بخاری پھوکا مارتا کہ لو جی یہ حدیث ضعیف ہے، اور ہم مان لیتے کہ ضعیف ہے۔ اب علامہ البانی رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، سلسلہ صحیح ہے یا سلسلہ ضعیفہ ہے؟ روایت ضعیف ہے تو اس پہ پورے 20 لائنیں لگا دیں، یہ ہے وجہ ضعف۔ اور اگر وہ حسن ہے اور کسی درجے میں حسن ہے، حسن کی کسی یا صحیح کی کسی قسم کے اندر وہ صحیح یا حسن بنتی ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیل اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اس لیے یہ تقلید نہیں ہے، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں کہ اہل حدیث کو غیر مقلد بھی کہہ دیا اور اہل حدیث کو امام بخاری کا مقلد بھی کہہ دیا۔ سننے والے خود اندازہ لگا لیں، سننے والے خود اندازہ لگا لیں کہ پاگل بندہ ہی یہ بات کرتا ہے، صبح میں کچھ کہے گا، رات میں کچھ کہے گا، اندھیرے میں کچھ کہتا ہے، اجالے میں کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ غیر مقلد ہے، کبھی کہتا ہے یہ مقلد ہے۔